I'll quickly talk about 8 misconceptions about love today. کہ we think this is love but this is not love. ٹھیک ہے. Number 1 is misconception, infatuation equals love. کہ کسی کو دیکھ کے when your heart skips a beat یا you feel butterflies in your stomach اور آپ کو خوابوں میں وہ آ رہی ہے اور آپ سوچ میں وہ آ رہی ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں مجھے پیار ہو گیا, لالے تیرے بھائی کو پیار ہو گیا. لیکن in actual that's not love, that's infatuation. We cannot differentiate between the two کہ infatuation کیا ہے یا میری affiliation کیا ہے یا attraction کیا اس عورت کے لیے اور اصل پیار محبت کیا ہوتی ہے. This is not love. لیکن ہم لوگ اس کو love کہہ کے, کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ علماء سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور ایک پریکٹسنگ بردر تھے, انہوں نے کہا کہ شیخ I'm in love with that girl. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ بتائیں وہ کیسی ہیں خاتون. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں. تو ان کو ریئلائز ہوا کہ آپ تو کافی پریکٹسنگ ہیں اور دیندار ہیں لیکن وہ دین پہ نہیں ہے. شی از کائنڈ آف جو کہ اپنا آپ کو کور بھی نہیں کر رہی ہیں اینڈ شی لوز میوزک اینڈ پارٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو لو ہر. کہتے ہیں شیخ واللہ بس when I see her, when I look at her, I feel something in my stomach, you know, I feel کہ مجھے محبت ہے اس سے. تو شیخ نے کہا کہ ایک سوال کیا, انہوں نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ خاتون آپ کے بچوں کی ماں بنے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں شیخ یہ اس حالت میں تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچوں کی ماں بنے. تو انہوں نے کہا آپ کی کمپیٹیبلٹی زیرو ہے. You have no compatibility at all with that girl and you are saying you are in love. That's not love, that's infatuation جو کہ کچھ ٹائم میں ہوئی ہے اور پھر کچھ دن میں ختم ہو جائے گی. Number 2 is, چونکہ بوائز بیٹھے ہیں, تو if she loves me she will change after marriage. That's a big misconception. کہ اگر یہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے, میری فیانسے مجھ سے پیار کرتی ہے, I want to marry her, she will change inshallah, she will start wearing niqab, she will pray and she will read Quran and we'll read tahajjud together. This is a misconception. Rarely this happens, rarely. میں نہیں کہہ رہا بالکل بھی نہیں ہوتا, لیکن 95% chances میں نہیں ہوتا, بلکہ more than that. یاد رکھیں اس بات کو. اگر پیار محبت اتنا سخت ہے, آج کل لڑکے لڑکی آپس میں 3 مہینے ہوئے پیار ہو گیا, جو لڑکی اپنی ماں باپ کی بات پہ, یا جو لڑکا, چل بوائز بیٹھے ہیں, جو لڑکا اپنے ماں باپ کے لیے چینج نہیں ہو رہا اور اس لڑکی کو نہیں چھوڑا, تو وہ لڑکی اس بندے کے لیے جو کہ 3 مہینے پہلے ملا تھا اس کے لیے کیسے چینج ہو جائے گی؟ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا, جنہوں نے پالا اور محبت دی اور سارا خرچہ کیا اس پہ اور ڈگریز دی, کپڑے دی, ہر چیز دی, یہ ماں باپ اس بندے کو چینج نہیں کر پا رہے, تو ہاؤ ڈو یو تھنک یو آر گونا چینج دیٹ گرل ان لائک 5 months؟ مے بی جو وہ روزی ٹائم ہے, جو ایک ہنی مون پیریڈ ہے, اس میں تو وہ بات مان لیں, لیکن اٹس ویری ریئر کہ وہ چینج ہو جائے. سو دس از اگین اے مسکنسیپشن کہ ٹھیک ہے جیسی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس خاتون سے میں اسی حالت میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, دین گو فار اٹ, ادروائز ڈونٹ گو فار اٹ, بیکاز ریئرلی دس ہیپنس کہ اگلا بندہ چینج ہوتا ہے. تھرڈ مسکنسیپشن وہ یہ کہ مائی اسپاؤز ول کمپلیٹ می, اور کہتے ہیں کہ شی از مائی سول میٹ اور دا بیٹر ہاف, کہتے ہیں نا شی از مائی بیٹر ہاف. اینڈ آلدو میں بہت لیک کر رہا ہوں نمازوں میں, قرآن کی تلاوت میں, سب کچھ میرا بالکل وہ نہیں ہے, لیکن وین شیل کم میرا دین کمپلیٹ ہو جائے گا اور آئی ول بی تقوی کے میں ایک لیول پہ آسمانوں میں اڑ آؤں گا اور کمال ہو جائے گا. اگین دس از اے مسکنسیپشن. آلدو دیندار رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ اور ہیلپ کرتے ہیں, لیکن اسلامکلی ہمیں اسلام ٹیچ نہیں کرتا. ہمیں اسلام کہتا ہے یو شوڈ بی ہول within yourself and not be dependent on any other person to be complete or whole. So آپ کی جو سیلف ورتھ ہے نا, وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے. If you're not complete with Allah subhanahu wa ta'ala and your self worth is dependent on other people کہ وہ آئے گا تو میری پھر سیلف ورتھ کمپلیٹ ہوگی, then that's a misconception. ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. He was not handsome, he was not dandy, اور مال کے اعتبار سے بہت ویک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی ان سے, اور اللہ کے نبی ایک دفعہ آئے اور پیچھے سے ظاہر کو حق کیا اور کہا کہ کون خریدے گا مجھ سے یہ, میرا یہ غلام مجھ سے کون پرچیز کرے گا. تو جب ظاہر کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہے تو ہی اسکویزڈ ہمسیلف اے بٹ, تاکہ مجھے اللہ کے نبی سے زیادہ ایک ٹچ
ملیں بیکاز دے لو ایچ ادر. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید مجھے کوئی بھی نہ خریدے بیکاز آئی ہیو نو ورتھ, نہ میں خوبصورت ہوں, نہ مالدار ہوں, نہ بہت اسکلفل ہوں لوگوں کی نظر میں, شاید مجھے کوئی نہ خریدے. تو اللہ کے میں نے کیا کہا کہ اے ظاہر بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بہت قدر و قیمت ہے, کیونکہ اصل انسان کی قدر و قیمت ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے, نہ کہ کوئی شخص آ کے اسے کمپلیٹ کرے گا یا وہ چیز کرے. اگین دیٹس اے مسکنسیپشن. نمبر 4 از ایک ایسا شخص ہے اس دنیا میں جو کہ بنا ہی میرے لیے ہے, وہ میرا سول میٹ ہے, وہ ایگزیکٹلی میری ویو لینتھ میں میچ کرے گا, وہ ایگزیکٹلی وہ سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں, وہ ایگزیکٹلی وہ جانتا ہے جو میرے دل میں فیلنگز آ رہی ہیں, وہ ایگزیکٹلی مجھے روزز تب لا کے دے گا جب میرا دل چاہ رہا ہوگا مجھے کوئی روزز لا کے دے. اگین دیر از نتھنگ لائک دیٹ, آئی ایم سو سوری. اگر تو آپ کا مطلب سول میٹ سے یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جس کی شادی آپ سے ہوگی, دین یو رائٹ. لیکن اگر آپ کا سول میٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بالکل ایگزیکٹلی بنا ہی میرے لیے, کہ وہ ایگزیکٹلی میری اس کی نیچر میچ کر رہی ہے, ہماری فریکوینسی میچ کر رہی ہے, ہماری کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی, اینڈ ول بی لائک فرینڈز اینڈ ہیپی کپل, نہیں, ہمارا پرفیکٹ ریلیشن ہوگا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. 6th چیز از کہ یور اسپاؤز ول بی پرفیکٹ, کہ میرا جو اسپاؤز ہوگا نا بہت ہی اپنے تقوی میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی, اپنے گھر کو ایک بالکل چینج کر دے گا اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی, اور کبھی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, کبھی اسے غصہ نہیں آتا, کبھی پریشانی, تو اٹ ول بی پرفیکٹ. نو, دیٹس اے مسکنسیپشن. سو تھنکنگ آف somebody who is perfect is not right. 6th چیز, love is effortless. بس مجھے ایک دفعہ پیار ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی, اب مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, اب یہی محبت ہماری ساری زندگی رہے گی, ایسا نہیں ہوتا. You have to do some effort to sustain that relation. حالانکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایون اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ جتنی ایفرٹ کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ قریب کرنے کی, اتنا ہی بہتر اللہ کے ساتھ ریلیشن ہوتا جائے گا. لیکن جتنی ایفرٹ کم کریں گے, جتنا لیک کریں گے, جتنا لیتھارجک ہوں گے, اور you will not give weightage to your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, اتنا ہی ریلیشن ویک ہوتا جائے گا. تو یہ ہر ریلیشن میں ایسا ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. Which brings us to 7th point, which is love is unconditional. Love is not unconditional at all. If you expect other person to love you like crazy with no conditions at all, you are in a problem. Love is conditional. There is no unconditional love. Even حتیٰ کہ ماں باپ جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کا بھی love conditional ہوتا ہے. They want you to be a good son. They want you to give time. They want you to be not involved in drugs and everything. اگر آپ انوالو ہوتے ہیں ڈرگس یا بری چیزوں میں تو باپ جی کہتے ہیں کہ پتر آج کے بعد گھر نہیں آنا, نکل جاؤ یہاں سے. So love is conditional. And the last thing is کہ any time in your life you are ready to be in love or get married. You are always ready to fall in love or get married. Again, this is a misconception. You are not always ready to fall in love and to get married. کیونکہ شادی کرنے کے لیے کچھ انسان میں دم ہونا چاہیے. اور سارا دن سو کے گزار رہے ہیں, مغرب پہ اٹھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا, میری شادی کر دیں, تو اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار ہم ٹو گیٹ میرڈ. رسپانسبلٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی رسپانسبل. اینڈ آئی نو مینی پیپل الحمد للہ جو کہ بہت ینگ ایج میں تھے, بٹ دے ور رسپانسبل انف. انہوں نے پیرنٹس کو بولا اینڈ دے پیرنٹس نیو کہ میرا بچہ رسپانسبل ہے, انہیں فوراً شادی کر دی ان کے, بیکاز دے ور رسپانسبل.